آپ کو یہ چیزیں اچانک اپنے ذہن میں آئیں یا کوئی آپ کا خاندانی، کوئی آپ کے آباء و اجداد میں سے کوئی پولیٹیکل ہیں؟ مطلب میں اس کا یہ کہنا چاہوں گا کہ خاندانی میرا سیاست میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو موٹیویٹ کیا اس چیز کے لیے عطا فرید صاحب نے، جو کہ فاؤنڈر اتحاد گولڈن کے قائد ہیں. اور یہ جو سیاست ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاست نہیں، اس کو عبادت کہنا چاہیے دوسرے لوگ. آپ کو انہوں نے موٹیویٹ یونٹی سے فاؤنڈر کی طرف کیا، یا آپ کو ایک اپنی ایسوسیشن سے آپ کو ایگزیکٹو کے لیے انہوں نے آپ کو منایا؟ سر یونٹی سے فاؤنڈر کی طرف جب کرتے جب میرا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ پیچھے چل رہا ہوتا، میں نے آپ سے گزارش کی کہ میرا بالکل سیاست سے کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا. اس سے پہلے آپ ملک ظہیر کے ساتھ چلتے رہے؟ ملک ظہیر صاحب کے ساتھ میں بہت کم چلا ہوں. کتنی دیر چلے؟ ہارڈلی آپ اس کو شاید دنوں پہ کہہ سکتے ہیں. آپ کو کون سی ایسی چیز فاؤنڈر اتحاد گولڈن میں نظر آئی یہی گروپ ہے جو آپ کے مسائل ہیں ان کو حل کرے گا؟ سر اس میں سے سب سے اچھی مجھے چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ رشتہ داریوں کا نہ ہونا. اتحاد گروپ کے جو چیئرمین ہیں، مطلب ان کے قائد ہیں، وہ رانا ناصر صاحب ہیں. فاؤنڈر گروپ کے قائد کون ہیں؟ سر فاؤنڈر گروپ کے قائد عطا فرید صاحب ہیں بیسیکلی. نہیں، وہ تو شامل ہوئے ہیں ان میں. شیخ اسلم صاحب نہیں؟ شیخ اسلم صاحب، ہاں بالکل، میں سوری نام. ایک دوبارہ انہی کے اگینسٹ الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے، جس نرسری سے یہ لوگ پیدا ہوئے. 40 سال سے وہ لوگ مسلط ہیں. وہ انہی کی نرسری سے لوگوں سے نکلنا تھا نا، میری اور آپ کی نرسری سے تو کسی نے بھی نکلنا تھا. کون سی ایسی تبدیلی ہے، کون سی ایسی کوشش ہے، کون سا آپ کے مائنڈ میں فارمولہ ہے اپنی ایسوسیشن کے لیے؟ اور دیکھیں چیمبر ایک ایسا ادارہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک کاروباری کے لیے، ایک بزنس مین کے لیے وہ ایک ماں کا درجہ رکھتا ہے. جو پرانے ہمارے حکمران جماعت ہے، یونٹی ون یونٹی جو ہے، اس ٹائم جو ان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں انہوں نے نہیں کیے، وہ آپ کریں گے؟ ایسا مطلب میکنزم آنا چاہیے کہ جو محکمے کے لیے بھی کارآمد ہو اور ہم عوام کے لیے بھی کارآمد ہو، جس سے پولوشن کو کنٹرول کیا جائے. اگر ان کی طرف سے کوئی پریزیڈنٹ آتا ہے، ان کے گروپ نے کوئی اناؤنسمنٹ کی ہے ایگزیکٹو میں، تو وہ کون ہے؟ یہ غلام حسین جج صاحب کا نام. یہ بات ڈکلیئرڈ ہے؟ بات کرتے ہیں. اگر آپ صدر آتے ہیں تو کیا کریں گے؟ اللہ مہربانی کرے کہ میں ایگزیکٹو ممبر بنوں. آپ کا کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے، آپ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ کس طرح لوگوں کے مسائل حل کریں گے؟ میں میٹل سیکٹر سے کینڈیڈیٹ ہوں تو میں کم از کم میٹل کی لائن کو تو سمجھتا ہوں. جو میٹل اسکریپ سیکٹر ہے، یہاں سے پچھلے سال کس نے الیکشن جو ہے نا کنٹیسٹ کیا تھا آپ کی طرف سے؟ ناصر جبار صاحب تھے، وہ بھی بڑے اچھے ہیں، وہ اچھے آدمی، انہوں نے کنٹیسٹ کیا. تو اگر آپ کے اتنے لوگ پھر آتے ہیں تو اپوزیشن کریں گے یا وہی کردار ادا ہوگا؟ سر کردار جہاں تک ہے دیکھیں، وہ پچھلے چہرے تھے، وہ اپنی ڈیوٹی کر کے چلے جائیں گے. ہم لوگ جو آ رہے ہیں ایک نئے عزم کے ساتھ آئیں گے وہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں نعمان احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں گجرانوالہ کا سب سے بڑا ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک ڈی فار گجرانوالہ. ناظرین، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا انٹرویو کا الیکشن 2020-21 گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کا. ہم نے مختلف لوگوں کے مختلف دونوں گروپس کے قائدین کے انٹرویو کیے اور آپ کی خدمت میں پیش کیے. اس کے بارے میں جو آپ آراء دیں گے ہمیں اس کا انتظار رہے گا. آج ہمارے پاس جو آپ کے لیے ایک نیا انٹرویو ہے، اور آج کے ہمارے مہمان ہیں اور ایک ایسے سیکٹر سے جو کہ میٹل اور سکریپ سیکٹر ہے. آج ہم ان سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ انہوں نے چیمبر میں کون سی ایسی چیزیں دیکھیں اور کون سا ایسا نیا سیٹ اپ لانا چاہتے ہیں، کون سی ایسی تبدیلی لے کر آئیں گے جو صنعت کے لیے، شہر کے لیے، کیا ایسی ان کے پاس ایسا فارمولہ ہے جس سے ان میں بہتری آئے گی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. پہلے تو بہت شکریہ نعمان صاحب، آپ نے مجھے ٹائم دیا. سر میرا نام عدیل بخاری ہے اور میں میٹل اسکریپ کی طرف سے فاؤنڈر اتحاد گولڈن گروپ کی جانب سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں A کلاس کی سیٹ پہ. اور سر میری جو لائن ہے وہ میٹل اسکریپ کی ہے. میں بیسیکلی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا میرا بزنس ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ چیمبر جو ہے اس میں ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں، جس میں ٹیکس کا بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور انوائرمنٹ کا بہت مسئلہ ہے، کسٹم کے مسائل ہیں، اس پہ فوکس کیا جائے. اور ہماری جو کمیونٹی میٹل کی کمیونٹی ہے اور اس کے ساتھ جو دوسری کمیونٹیز اٹیچ ہیں جیسے پاور لوم سیکٹر ہے اور پولٹری ہے، رائس ہے، ان سب کے مسائل کو ساتھ لے کر چلا جائے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ چیمبر کے اندر جو لوگ ہیں عام لوگوں کی نمائندگی زیادہ سے زیادہ ہو
اس میں کوئی چیمبر کسی کا موروثی ادارہ نہ بنے. آپ کو یہ چیزیں اچانک اپنے ذہن میں آئیں یا کوئی آپ کا خاندانی کوئی آپ کے آباء و اجداد میں سے کوئی پولیٹیکل ہیں مطلب بیک گراؤنڈ ہے آپ کا؟ سر آپ نے بڑا اچھا یہ سوال کیا. میں اس کا یہ کہنا چاہوں گا کہ خاندانی میرا سیاست میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور میٹل سیکٹر میں ہمارے جو بھائی میرے دوست ہیں چودھری عطا فرید صاحب, وہ میرے پاس ایک دن تشریف لائے. انہوں نے مجھے بہت کنونس کیا اس کے لیے کہ آپ جیسے لوگ آگے آنے چاہیے, ان کو کام کرنا چاہیے, کمیونٹی کے لیے کام کرنا چاہیے. اور پھر میں ان کو فوری طور پہ کوئی بھی رپلائی دینے سے, یعنی وہ میں نہیں دے سکا ان کو اس کو, یعنی آپ ایسے سمجھ لیں ان کو ہاں یا نہ میں جواب دینے کے میں پوزیشن میں نہیں تھا. سر میں نے اس کے 2-4 دن لگا کے اس کے اوپر میں نے اس کو پورا سوچا. میں نے پہلے اپنے آپ کو دیکھا کہ آیا کہ یا میں یہ ٹاسک جو وہ مجھے دینا چاہ رہے ہیں ان کی مہربانی ہے, میں اس کو پورا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. میں نے اپنے سارے سرکمسٹانسز دیکھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں آگے آنا چاہیے, کیونکہ ہمارا جو خاندان ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم شرافت کے علمبردار ہیں. ہم نے آج تک کبھی تھانے کچہری کی کوئی شکل نہیں دیکھی. میرے والد صاحب میری والدہ نے ہماری تربیت ایسے کی ہے کہ ہمارے خون کے اندر کوئی حرام کا لطفہ شامل نہیں ہے, اور ہم ان چیزوں سے بہت باغی ہیں. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم چیمبر میں جاتے ہیں تو ہم بے لوث ہو کر جانا چاہتے ہیں. آپ کو موٹیویٹ کیا اس چیز کے لیے عطا فرید صاحب نے, جو کہ فاؤنڈر اتحاد گولڈن کے قائد ہیں. جی آپ کے مائنڈ میں ایسی کوئی چیز تھی, پولیٹیکلی کوئی چیز ایسی پنپ رہی تھی کہ مجھے سیاست میں آنا چاہیے, مجھے چینجنگ لانی چاہیے؟ سر بالکل. سیاست کو جنرل الیکشنز کی جو سیاست پہ بات کریں تو اس کے لیے میں اتنا ولنگ کبھی بھی نہیں رہا ہوں. اور یہ جو سیاست ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاست نہیں, اس کو عبادت کہنا چاہیے. دوسرے لفظوں میں اگر ہم اس کو عبادت سمجھ کے کریں تو آپ یقین کریں کہ ہم لوگ سیالکوٹ, فیصل آباد اور کراچی اور لاہور جیسے چیمبر سے بھی ہم آگے جا سکتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی سر رہی ہے کہ یہاں پہ 40 سال کے جو معاملات ہیں وہ سارے ڈکٹیٹرشپ پہ چلتے رہے ہیں. اور خالی ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی, ساتھ ڈکٹیشنشپ بھی تھی. یعنی اگر میں وہاں سیٹ پہ بیٹھا ہوں مجھے ڈکٹیٹ کیا جانا تھا کہ بھائی آپ نے ایسے نہیں, اس کو ایسے لے کے چلنا ہے. دیکھیں اگر آپ میں اللہ سے یہ کہوں, اللہ میں سے پھر یہ ہوگی خواہش ہوگی میری کہ میں اگر کامیاب ہوتا ہوں, اپنی سیٹ پہ بیٹھتا ہوں, تو پلیز مجھے چودھری عطا فرید صاحب میری رہنمائی ضرور کریں گے. میرے جو باقی کے قائدین ہیں, رانا ناصر صاحب ہیں, شیخ عامر رحمان صاحب ہیں, آسم انیس صاحب ہیں, اور جو بھی میرے بڑے قائدین ہیں, میری رہنمائی ضرور کریں, لیکن میرے اپنی مرضی نہیں وہ مسلط کریں گے. عطا فرید صاحب نے آپ کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ کیا, قائل کیا کہ آپ کو اس سیٹ کے لیے آپ ایلیجیبل ہیں. آپ کو اپنی ایسوسیشن میں آپ ریپرزینٹ کر رہے تھے کسی چیز کو پہلے؟ جی میں بالکل کر رہا تھا. میں FCCPI کا, میں فیڈریشن کا وہ چیئرمین ہوں, اور جو میٹل اسکریپ کی جو مجھے وہ ملی ہے ان کی ریسائکلنگ کی کمیٹی میں اس کا چیئرمین تھا. اور عطا فرید صاحب کا یہ تھا کہ ان کے ساتھ میرے ایک درینہ مراسم تھے, دوستی تھی. ایک وہ ہماری ایک فیلڈ کے بندے ہیں, اور جو سیم بزنس میں ہم لوگ موجود تھے. میں ان کے مسائل سے اور وہ میرے مسائل سے آگاہ تھے. اب ہماری بزنس کے اندر اسٹیل سیکٹر بھی انوالو ہے, جس کو آپ فرنس, جو لوہے کی فرنسز ہیں, ان کے بے تحاشا نعمان صاحب مسائل ہیں, بہت زیادہ مسائل ہیں, جن کو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 40 سال سے بالکل بھی اس کے اوپر کسی نے کنسنٹریٹ نہیں کیا جو کہ ہونا چاہیے تھا. عطا فرید صاحب آپ کو اس چیز پہ دو ڈبل کویسچن ہے کہ آپ کو انہوں نے موٹیویٹ یونٹی سے فاؤنڈر کی طرف کیا, یا آپ کو ایک اپنی ایسوسیشن سے آپ کو ایگزیکٹو کے لیے انہوں نے جو ہے نا وہ سیٹ کے لیے انہوں نے آپ کو منایا؟ سر یونٹی سے فاؤنڈر کی طرف جب میرا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ پیچھے چل رہا ہوتا, میں نے آپ سے گزارش کی کہ میرا بالکل سیاست سے کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا. صرف میرا اپنا انڈسٹری کے ساتھ جو ایک آپ کریز کہہ لیں, اپنی فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ, وہ میری ایفیلیشن ان سے بہت زیادہ تھی, ان سے ملنا ملانا سب کے ساتھ. اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ مجھے آگے فیوچر میں اور محنت کرنی چاہیے ان لوگوں کے لیے. اگر وہ مجھے ووٹ دے کر کامیاب کرتے ہیں تو مجھے اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ابھی سے ہی اللہ تعالیٰ, جیت اور ہار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دیں گے تو انشاءاللہ ہم ابھی سے ہی سٹارٹ کریں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. کیونکہ آپ سمجھتے ہیں اس کا ٹینیور بہت کم ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ پریزیڈنٹ کا ٹینیور 1 سال کا ہے, اور ایگزیکٹو ممبر 2 سال کے لیے آتا ہے. اس سے پہلے آپ ملک ظہیر کے ساتھ چلتے رہے؟ ملک ظہیر صاحب کے ساتھ میں بہت کم چلا ہوں. کتنی دیر چلے؟ ہارڈلی آپ اس کو شاید دنوں پہ کہہ سکتے ہیں 20-25 دن. کیا وجہ تھی ان کے ساتھ چلنے کی؟ سر ملک ظہیر صاحب کے ساتھ نہ چل پانے کی تو نہیں, چلنے کی وجہ کیا تھی؟ ملک ظہیر صاحب کے ساتھ میں چلا ہی نہیں. میں نے آپ کو بتایا 20 سے 25 دن چلا. نہ چلنے کی وجہ کیا تھی؟ نہ چلنے کی وجہ یہ ہے, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ملک ظہیر صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, میرے وہ بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, اور میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں.
ان کے ساتھ نہ چلنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ ہمارا جو ہے میٹل کا ایک سیکشن تھا سارا، وہ اس بات پہ تھا کہ آپ لوگ اس سائڈ پہ چلیں تاکہ ہم آپ کمیونٹی کے مسائل کو سمجھتے ہیں. ملک ظہیر صاحب نو ڈاؤٹ وہ بھی میٹل کی فیلڈ میں ہیں، لیکن میٹلز کے اندر بھی آپ فیلڈز ہیں بہت زیادہ، جو زیادہ ریلیونٹ فیلڈز ہیں وہ ہمارے ساتھ اٹیچ تھیں، اور ان کے اصرار کے اوپر مجھے یہ فیصلہ تبدیل کرنا پڑا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا گروپ تھا ملک ظہیر صاحب کا، ٹھیک ہے، اس کے اندر مطلب میں یہ چاہتا ہوں کہ بحیثیت نوجوان کہہ لیں آپ یا جو بھی کہہ لیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آگے بڑھ کے کام کرنے کا موقع ملے. لیکن نعمان صاحب جو چیز مجھے اس میں نظر آئی، وہاں پہ مجھے اگلے 5 سال 10 سال بھی کوئی ایسا کام کرنے کا موقع نہیں مل سکتا تھا. آپ یونٹی کے ساتھ پہلے چل رہے تھے، ووٹ تو انہیں کو دے رہے تھے نا؟ سر ووٹ کانفیڈینشیل چیز ہوتی ہے، اس کو آپ پلیز رہنے دیں. اچھا چلیں، آپ کم از کم فاؤنڈر کے ساتھ سپورٹنگ نہیں تھے، بے شک آپ ووٹ کرتے رہے ہوں گے. آپ کو کون سی ایسی چیز فاؤنڈر اتحاد گولڈن میں نظر آئی جو آپ کو اس چیز پہ انہوں نے مائل کر لیا کہ آپ کو واقعتاً یہی گروپ ہے جو آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرے گا، آپ کو اس میں نمائندگی ملے گی اور آپ اپنی کمیونٹی کو، اپنی ایسوسیشن کو لے کے آگے چلیں گے؟ سر اس میں سے سب سے اچھی مجھے چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ رشتہ داریوں کا نہ ہونا. یہ گروپ کے لیے بھی اور میں سمجھتا ہوں بزنس کمیونٹی کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے سر، اگر دیکھیں اگر آپ کسی اپنے رشتہ دار کو، خواہ وہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، واٹ ایور جو بھی ہے، وہ اس کو آپ اناؤنس کر دیں گے 1 سال پہلے کہ یار نیکسٹ ایئر آپ آ رہے ہیں، نیکسٹ ایئر آپ آ رہے ہیں، سر اس کے اندر سے وہ محنت کرنے کا وہ جذبہ ختم کر دیں گے آپ. ٹھیک ہے، آپ اس کو گھر بیٹھے بیٹھے بتا دیں گے کہ آپ اگلے سال پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، آپ اگلے سال ایگزیکٹو ممبر آ رہے ہیں، آپ اگلے سال سی میں آ رہے ہیں. سر وہ کیسے کام کرے گا؟ میرے اور آپ کے مسائل کو وہ کیسے سمجھے گا؟ اس کو جب یہ پتا ہوگا کہ یار مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آلریڈی اناؤنسڈ ہوں ان سیٹوں پہ. فاؤنڈر اور گولڈن یہ 2 گروپوں کا مجموعہ ہے فاؤنڈر اتحاد گولڈن. اتحاد گروپ کے جو چیئرمین ہیں، مطلب ان کے قائد ہیں، وہ رانا ناصر صاحب ہیں. فاؤنڈر گروپ کے قائد کون ہیں؟ سر فاؤنڈر گروپ کے قائد عطا فرید صاحب ہیں بیسیکلی. نہیں وہ تو شامل ہوئے ہیں ان میں، شیخ اسلم صاحب نہیں؟ شیخ اسلم صاحب، ہاں بالکل، میں سوری نام مس کر گیا. شیخ اسلم صاحب کے گھر میں کوئی بندہ باقی ہے جو صدر نہ بنا ہو؟ سر دیکھیں یہ شیخ، میں نے آپ سے جیسے پہلے عرض کی کہ میں چیمبر کی سیاست سے بالکل دور تھا اور میں نے ریسنٹلی اس سارے سینیریو کو جوائن کیا ہے. شیخ اسلم صاحب کے گھر سے بھی آپ نے جو بات کی کہ موروثی سیاست، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو کہ موروثی سیاست کو لے کر وہ چاہ رہے تھے. لیکن سر ہر دور میں ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں اگر اب وہ فیوچر میں کوئی ایسے کوئی مطلب کریں تو ہمیں ان سے پیچھے ہو جانا چاہیے. میں اپنی پرسنلی بات کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر شیخ اسلم صاحب کی اب بات کرتے ہیں تو ہمارے اس گروپ میں، فاؤنڈر اتحاد گولڈن گروپ میں، رانا ناصر صاحب، شیخ عامر رحمان صاحب، عطا فرید چودھری صاحب، عاصم انیس صاحب، ان کا کوئی بھائی، کوئی بھانجا، کوئی بھتیجا بھی اس وقت کسی ایگزیکٹو ممبر کی سیٹ پہ، کسی سی کلاس کی سیٹ پہ موجود نہیں ہے. عاصم انیس کو کون لے کے آیا تھا پریزیڈنٹ اس فیلڈ؟ سر ملک ظہیر صاحب لے کے آئے تھے. عطا فرید کو کون لے کے آیا ملک تھا؟ ظہیر صاحب لے کے آئے تھے. اور اس کے علاوہ آپ کے گروپ میں اور کوئی لوگ؟ عامر رحمان کو کون لے کے آیا تھا؟ ملک ظہیر صاحب لے کے آئے تھے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارے لوگ انہی کے پیدا کردہ ہیں اور یہ ایک نیا گروپ آ گیا ایک بن کے، اور انہوں نے فاؤنڈرز کے ساتھ مل کے ایک دوبارہ انہی کے اگینسٹ الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے جس نرسری سے یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں؟ سر دیکھیں نظریاتی اختلاف میرا آپ کا بھی ہو سکتا ہے، میرا عطا فرید چودھری صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں تو کوئی وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ مطلب ہو سکتا ہے کل کو جو نیکسٹ ایئر الیکشن ہو اس میں 4 گروپ آپ دیکھ لیں. یہ تو ایک قبل از وقت کہنا اس کے بارے میں کچھ بھی مناسب نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ بالکل وہ دیکھ کے آئے تھے. وہ آپ چلیں میں آپ کے سوال میں سے آپ کا جواب دے دیتا ہوں اسی بات کا کہ دیکھیں 40 سال سے وہ لوگ مسلط ہیں، وہ انہی کی نرسری سے لوگوں سے نکلنا تھا نا. میری اور آپ کی نرسری سے تو کسی نے بھی نکلنا تھا. تو یہ وجہ اس کی. دیکھیں اگر کسی اور کو موقع ملا ہوتا، فار ایگزامپل میں ایک بار رانا ناصر صاحب کو موقع ملا ہوتا تو آپ آج یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ رانا ناصر صاحب عطا فرید صاحب کو لے کے آئے ہیں یا رانا ناصر صاحب عاصم انیس صاحب کو لے کے آئے ہیں. آپ نے ملک ظہیر صاحب کے نام پہ ہی کیوں اتفاق کیا تھا؟ میں نے تو نام نہیں لیا سر. میرے سے تو آپ نے بلایا نا نام، میرے سے نہیں، میں نے تو آپ کو اصلیت آپ نے ریلیونٹ کوسچنز کیے ان کے بارے میں کہ ان کو کون لے کے آیا، ان کو کون لے کے آیا. کون سی ایسی تبدیلی ہے، کون سی ایسی کوشش ہے، کون سا آپ کے مائنڈ میں فارمولہ ہے اپنی ایسوسیشن کے لیے کہ آپ یہ کام کریں گے، آپ اپنی ایسوسیشن کے لیے لوگوں کو یہ بینیفٹس دیں گے،
یہاں سے اٹھا کے FBR میں کیا کریں گے, کسٹم میں کیا کریں گے, جو کہ آپ کی انڈسٹری کو پرابلمز ہیں. سر اس کے لیے سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے میٹل کے بھائی اور دوست ہیں, چونکہ میں اپنے سیکٹر کی بات کروں گا, میٹل کے بھائی اور جو میرے دوست ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا آپ کے توسط سے بھی کہ وہ کوشش کریں کہ چیمبر کے اندر اپنی ایفیلیشن کو بڑھائیں, وہاں پہ رجسٹریشن کا عمل کریں. اور دیکھیں چیمبر ایک ایسا ادارہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک کاروباری کے لیے, ایک بزنس مین کے لیے وہ ایک ماں کا درجہ رکھتا ہے. ہم اگر اس کو اچھے طریقے سے چلائیں, اس کو اپنا پیرنٹس ادارہ سمجھیں. ادارے میں خرابی تبھی پیدا ہوتی ہے جب وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ شروع ہوتی ہے. جب ادارے سے ڈکٹیٹرشپ ختم ہوگی, انشاءاللہ یہ ادارہ کھلے گا, پھلے گا اور ترقی کرے گا, اور عام بزنس مین کے سب کے مسائل کو سنا جائے گا. اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہمارے جو فیلڈ کے لوگ ہیں ان کے اندر چیمبر میں آنے کی ہچکچاہٹ کو ختم کیا جائے. وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب وہاں پہ نمائندے ایسے بیٹھے ہوں کہ جو لوگ آئیں ان کو ویلکم کیا جائے بھرپور طریقے سے, ان کے ہر جائز کام کو کیا جائے. ناجائز کی میں بالکل حمایت نہیں کروں گا, چاہے وہ میری گروپ کی طرف سے کوئی آئے چاہے وہاں سے آئے. اور ہاں دوسری چیز ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو اگر ہمارے ون یونٹی والے دوست جو کوئی بھی ایسا بندہ ہمارے پاس آئے گا, ہمارے دل کے دروازے اور چیمبر کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے. کون سے ایسے کام ہیں جو پرانے ہمارے حکمران جماعت ہے, یونٹی ون یونٹی جو ہے, اس ٹائم جو ان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں انہوں نے نہیں کیے, وہ آپ کریں گے؟ سر اس کے لیے دیکھیں, میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ہم لوگ ابھی سے پلاننگ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے سوچیں ہم نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیسے کام کرنا ہے. دیکھیں سڑکیں بنانا چیمبر کا کام نہیں ہے, ہمیں کام اس سیکٹر پہ کرنا ہے جہاں جو میرا سیکٹر ہے. میں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں محکموں سے بات کرنی ہے. جیسے انوائرمنٹ والے ہیں, انوائرمنٹ والوں کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. وہ اگر آج آپ کے پاس آ کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ بوائلر لگا لیں, آپ یہ چمنی لگا لیں, آپ نے لگا لی, اگلے دن اگر کوئی آفیسر ٹرانسفر ہوتا ہے تو دوسرا بندہ آگے کہتا ہے یہ والی نہیں یہ والی. سر اس کا میکینزم بنانے کی ضرورت ہے. وہ لوگ ان لوگوں کو چیمبر میں بلایا جائے, محکمے والوں کو ان سے بات کی جائے کہ بھائی آپ ہمیں ایک سرکولر جاری کریں, اپنا کوئی اتھینٹک چیز بتائیں کہ آپ کس فارمولے پہ کام لینا چاہتے ہیں. دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ پولوشن جو ہے وہ ایک بہت زہریلی چیز ہے. پولوشن ہم لوگوں نے اپنی زندگی گزار لی ہے اور گزر رہی ہے. ہمارے آنے والے بچوں کے لیے, ہمارے آنے والے فیوچر کے لیے ہمیں پولوشن کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے کوئی ایسا میکینزم آنا چاہیے کہ جو محکمے کے لیے بھی کارآمد ہو اور ہم عوام کے لیے بھی کارآمد ہو, جس سے پولوشن کو کنٹرول کیا جا سکے. اور ٹیکس کا نظام جو ہے وہ ٹیکس کا نظام ایسا ہو کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ٹیکس دیں لیکن باوقار طریقے سے دیں. بزنس مین کو تھریٹ نہیں کیا جانا چاہیے کسی صورت بھی. ان کی ڈیمانڈس کو سنا جائے, ان سے پراپرلی بیٹھ کے بات کی جائے. یہ ساری چیزیں ورکیبل ہیں. صرف یہ چیزیں محنت مانگتی ہیں, ٹائم مانگتی ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس کی بھرپور کوشش کریں گے کہ ایسا ہو. اگر ان کی طرف سے کوئی پریزیڈنٹ آتا ہے, ان کے گروپ نے کوئی اناؤنسمنٹ کی ہے ایگزیکٹو میں, تو وہ کون ہے؟ جی عدیل بھائی. غلام حسین جج صاحب کا نام. یہ بات ڈکلیئرڈ ہے؟ بات گشت ہیں. وجہ سر کچھ اندر کی باتیں ہیں میرا خیال. میں نے تو یہ سنا ہے کہ غلام حسین جج صاحب جو ہیں وہ ادھر سے ادھر آنے کی ان کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ مجھے یہ پریزیڈنٹ دیا جائے. سر میں نے تو آپ کو انٹرویو کے سٹارٹ میں یہ بات بولی کہ سر میں بالکل نیا آیا ہوں اور مجھے اتنے زیادہ اس گروپ کے اندرونی معاملات کا بھی علم نہیں ہے. جو کور کمیٹی فیصلہ کرے گی وہ غلام حسین جج صاحب کا بھی کر سکتی ہے, وہ عدیل بخاری کا بھی کر سکتی ہے, وہ واٹ ایور جو بھی اندر ہمارے. کیا پاسبل ہے عدیل بخاری کو پریزیڈنٹ؟ اگر آپ صدر آتے ہیں تو کیا کریں گے؟ سر میں اگر صدر آتا ہوں تو پہلے تو اللہ مہربانی کرے کہ میں ایگزیکٹو ممبر بنوں. میری پوری خواہش ہے اور میری محنت اس میں شامل ہے. اور اگر فرض کریں اگر اللہ میاں موقع دیں گے مجھے اس سائڈ پہ آنے کا, تو سر میں یہ چاہوں گا کہ میں کم از کم اپنے سیکٹر کے لیے ایسا کچھ کر جاؤں جو میرے ہاتھ سے وہ کام, جیسے پنجابی میں کہتے ہیں, بوٹا لگ جائے. اور دیکھیں ہمارے سیکٹر میں بہت زیادہ چارم ہے, اس میں امپورٹ کا بھی اور ایکسپورٹ کا بھی. آج سے پہلے کسی نے اس سیکٹر کو اگنور کیا ہے. ان کو مواقع دینے چاہیے تھے امپورٹ کے حوالے سے اور ایکسپورٹ کے حوالے سے. دیکھیں ایکسپورٹ جتنی پاکستان سے ہوگی اتنا زیر مبادلہ پاکستان میں واپس آئے گا, ٹھیک ہے, اور جتنی امپورٹ ہوگی وہ بھی یہاں کے لوکل ہمارے کام کے لیے وہ بینیفیشری ہے. لیکن اس والے سے میں یہ کرنا چاہوں گا, میں اپنے میٹل سیکٹر کے لیے یہ کرنا چاہوں گا کہ میں ایسے مواقع, ایسے ذریعے پیدا کروں کہ جس سے عام آدمی تک یہ بات میری پہنچے, ایکسیس پہنچے. وہ معلومات لینا چاہے تو چیمبر اس کو بتائے یار کہ ایسے آپ اس طریقے سے آپ کسی بھی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں, وہاں پہ ان کا FTA وغیرہ ہے, ان کے پاس وہ امپورٹ کا لائسنس ہے, بینک کے LCs کے پرابلم ہیں, بینک کے پرابلم ہیں, وہ ہم سارا اس چیز کو مینیج کرنا چاہوں گا میں. آپ کا کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے, آپ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے,
آپ کس طرح لوگوں کے مسائل حل کریں گے؟ مطلب آپ کا کوئی تجربہ نہیں ہے نا پولیٹیکلی بھی، اور یا آپ کے کوئی ریلیشن اس طرح کے نہیں ہیں، آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ ایسا نہیں ہے. سر یہی تو اس گروپ کا خاصہ ہے، فاؤنڈر اتحاد گولڈن گروپ کا. میں کسی کا رشتہ دار نہیں ہوں اس گروپ میں، لیکن سب میرے دوست ہیں اور سب میرے جو سینئرز ہیں میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور میری بہت عزت کرتے ہیں. تو سر جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ میرا کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے، دیکھیں اگر میں میٹل سیکٹر سے کینڈیڈیٹ ہوں تو میں کم از کم میٹل کی لائن کو تو سمجھتا ہوں. پورٹ فولیو کوئی چیمبر میں آنے کے لیے کسی کو پی ایچ ڈی کی تو درکار نہیں ہے، ڈگری تو نہیں مانگتا چیمبر. اب عمر اشرف صاحب آئے ہیں، مطلب وہ ایز اے پریزیڈنٹ آئے ہیں، ان کا پورٹ فولیو یہی ہے کہ وہ سپر ایشیا کے آنر ہیں. میرا پورٹ فولیو یہ ہے کہ میں اپنی کمپنی کا. ان کا پورٹ فولیو یہ نہیں ہے. کیا ہے؟ ان کا پورٹ فولیو یہ ہے کہ ان کے رشتہ داری ملک ظہیر سے ہے. سر یہ بھی بہت بڑا پورٹ فولیو آپ نے بتا دیا خود سے، لیکن میں یہ ان کے 2 بھائی جو ہیں ان کو وہ نائب صدر رہے ہیں. جی بالکل مجھے اس بات کا پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں پورٹ فولیو کی جہاں تک بات ہے اس کو ہم لوگ سیکھیں گے اور انشاءاللہ جلدی سے. ہم میٹل سیکٹر میں تو کم از کم کسی پورٹ فولیو کی ضرورت نہیں ہے. جو میٹل کے درینہ مسائل ہیں وہ ہمارے سب کے سامنے ہیں، وہ مجھے سب پتہ ہے، چوری عطا فرید صاحب کو سب پتہ ہے. ہم لوگ اکٹھے ایک جوائنٹ وینچر میں کام کر رہے ہیں سیکٹر کے لیے، اور ہم لوگ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے اس کے سیکٹر کی بھلائی چاہتے ہیں. یار کم از کم ہم اپنا کام کر جائیں، اپنے سیکٹر کے لیے کچھ کر جائیں. دیکھیں باقی تو ایسے پاور لوم سیکٹر بھی ہے، پولٹری بھی ہے، وہ سب لوگ الحمدللہ آئیں گے، اپنے اپنے سیکٹر کے لیے آئیں گے اور بے لوث ہو کر آئیں گے. اس میں کوئی کسی کا کوئی ذاتی مفاد شامل نہیں ہوگا. آپ کے سیکٹر سے جو میٹل سکریپ سیکٹر ہے، یہاں سے پچھلے سال کس نے الیکشن جو ہے نا کنٹیسٹ کیا تھا آپ کی طرف سے؟ ہماری طرف سے جو میٹل سیکٹر پہ ناصر جبار صاحب تھے، وہ بھی بڑے اچھے ہیں، وہ اچھے آدمی ہیں، انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا الیکشن. تو ان کے کتنے ووٹ لیے تھے انہوں نے؟ اور یہ مجھے یاد نہیں کتنا لیا. رمضان چشتی صاحب بھی آپ کی طرف سے تھے؟ جی رمضان چشتی صاحب بھی. وہ میٹل سیکٹر سے تھے؟ وہ اسٹیل سیکٹر سی میں سے. سی کلاس تھی ان کی. کلاس سی تھی، لیکن ہے آپ ہی کا سیکٹر تھا؟ وہ انڈسٹری سیکٹر تھا. وہ انڈسٹریل سیکٹر تھا. فاؤنڈر اتحاد گولڈن کا کیا پورٹ فولیو ہے؟ کس حوالے سے پوچھ رہے ہیں؟ مطلب الیکشن پچھلے سال انہوں نے لڑا، فاؤنڈر اتحاد گولڈن نے، کیوں ہارے تھے؟ سر الیکشن جب یہ گروپ بنا تو الیکشن سے تقریباً 1 مہینہ یا 20-25 دن پیچھے یہ گروپ بنا، اور آپ یہ دیکھیں کہ 20-25 دن کی جو یعنی تھا سارا اس میں معاملات، اس میں 12-14 دن کی جو کمپین تھی سر، اس کے اندر بٹ صاحب یہ ہم لوگوں نے 33% ووٹ لیے. 33% فاؤنڈر اتحاد گولڈن گروپ نے ووٹ لیے. اور اب اللہ کی مہربانی سے اللہ میاں نے پورا سال ہمارے پاس تھا، ہم نے ورکنگ کی ہے، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم لوگ فتح یاب ہوں گے. اور اگر اللہ نے ہمیں فتح دی تو ہم اس میں غرور میں اور تکبر میں کسی صورت بھی نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اگر آپ کی پرسنٹیج پچھلے سال الیکشن میں 33% تھی، اس کو انکریز کر جاتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کے لیے بہتر کرے. اگر آپ اس پوزیشن کو انکریز کرتے ہیں اور سیٹیں آپ کو کچھ مل جاتی ہیں، پچھلے سال کی آپ کی 4 سیٹیں چیمبر میں تھیں اور جو آپ کے ممبر تھے انہوں نے ایوان کے اندر کوئی ٹف ٹائم نہیں دیا پریزیڈنٹ کو، کوئی اپوزیشن نہیں کی. تو اگر وہ تو اس طرح ریٹائر ہو رہے ہیں اس سال، تو اگر آپ کے اتنے لوگ پھر آتے ہیں تو اپوزیشن کریں گے یا وہی کردار ادا ہوگا؟ سر کردار جہاں تک ہے دیکھیں، وہ پچھلے چہرے تھے، وہ اپنی ڈیوٹی کر کے چلے جائیں گے. ہم لوگ جو آ رہے ہیں ایک نئے عزم کے ساتھ آئیں گے وہاں پہ، اور ہم پہلے تو ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم الیکشن کو جیتیں گے. اور مجھے پوری امید ہے کیونکہ پورا اس وقت جو ہے ایک آپ سمجھتے ہیں ویسے صحافی کے جب الیکشن نزدیک آتے ہیں ایک ہوا کا سما بنتا ہے، اور انشاءاللہ اس وقت پوری کی پوری ہوا اور فضا جو ہے وہ فاؤنڈر اتحاد گولڈن گروپ کے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ یہ ساری باتیں کہنا قبل از وقت ہوں گی کہ کون کیا کرے گا اور کون کس سیٹ پہ کتنی دیر کس طرح بیٹھ کے کام کرے گا. یہ کچھ زیادہ لمبا چوڑا پیریڈ نہیں ہے، آج میرے خیال میں 10-12 دن ہی رہ گئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ نتیجہ جو آپ کے سامنے آئے گا اس کے مطابق. آپ کے 4 لوگ جو ریٹائر ہوئے ہیں آپ ان کو جانتے ہیں؟ جی ملک سفیان صاحب ہو رہے ہیں اس سال، عطا فرید چودھری صاحب ہو رہے ہیں. انہوں نے تو کوئی کردار ادا نہیں کیا. سر انہوں نے کردار وہ کیسے ادا کر سکتے ہیں سر، جب ایک چیمبر کے اندر ایک مطلب چیمبر کو ایک ایز اے انسٹیٹیوشن ڈیل ہی نہیں کیا جائے گا تو کوئی مطلب کام کرنے والا بندہ پھر اس میں کام نہیں کر سکتا. اپوزیشن تو نہیں کی، ان کو سٹینڈ کرنا چاہیے تھا. سر کسی کی ذاتی جاگیر میں وہ کیسے جا کے سٹینڈ کرے؟ نہیں ذاتی جاگیر نہیں، وہ اسی ایوان کا حصہ تھے نا. وہ سر ایوان کا حصہ تھے لیکن ان کے پاس اختیارات نہیں تھے. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اگر آئیں
تو ہمارے ایز ایگزیکٹو ممبر ہمارے پاس پورے فل فلیج اختیارات ہوں اور ہمیں کام کرنے دیا جائے. ہمیں یہ بتایا کام کرنے کی رائے ضرور دیں قائدین, مشورہ ضرور دیں, تجویز ضرور دیں گے, لیکن ہمارے اوپر کوئی مرضی مسلط نہ کی جائے کہ جناب آپ نے ہماری رائے کے مطابق چلنا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں. آپ کے ساتھ کون کون سی ایسوسیشنس جو ہیں آپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوئی ہیں, ملی ہیں, جنہوں نے آپ کے ساتھ الحاق کیا؟ سر ماشاءاللہ بہت ساری ہیں. اس میں سب سے پہلے اپنا اسٹیل میلٹر ایسوسیشن ہے جو شہر کی بہت بڑی انڈسٹری ہے, فرنس کی انڈسٹری, وہ ساری انڈسٹری ہمارے ساتھ ملی ہے. سر اس میں دوسری جو ہے وہ اس کا کاپر ٹراس ایسوسیشن ہے, وہ ہمارے ساتھ ملی ہے. اس کے بعد وہ ملا ہے پولٹری والے آئے ہیں, پاور لوم سیکٹرز والے آئے ہیں, اسٹینلیس اسٹیل والے آئے ہیں, ٹریول ایجنٹس آئے ہیں, اور ایسے بہت ساری ایسوسیشن ہیں چھوٹی اور بڑی, وہ بہت ساری ہمارے ساتھ. یہ جتنی ایسوسیشنس آپ نے مجھے بتائی ہیں جی, یہ ساری ایسوسیشن وہ بھی کلیم کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں؟ سر یہ تو وقت فیصلہ کرے گا. دیکھیں سر بات یہ کہ ووٹر جب تک ووٹ کاسٹ کر کے باہر نہیں آتا اس کا آپ کوئی رائے تجویز نہیں کر سکتے. دوسرے آپ کے اگینسٹ گروپ کی طرف سے آپ کی ایسوسیشن سے کسی بندے کو نامزد کیا گیا ایگزیکٹو کے لیے؟ وہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں؟ تو میٹل کی سیٹ جی جی میٹل اسکریپ. ہمارے ہاں حشام جوید صاحب کینڈیڈیٹ ہیں, ان کی طرف سے ان کو نامزد کیا. آپ کے ٹوٹل ووٹ کتنے ہیں آپ کی ایسوسیشن کے؟ مطلب میٹل کے جی یہ آئی تھنک اس میں جو اے کلاس کا ووٹ ہے وہ غالباً 1000 یا 1200 ووٹ رجسٹرڈ ووٹ جو ہے اس وقت پوزیشن آ رہی ہے. اچھا, اور سی کلاس؟ سی کلاس کے ٹوٹل 1200 ووٹ ہیں, اور اس میں سی کلاس کے اس کا مجھے ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایسوسیشن کتنے پرسنٹ آپ کے ساتھ ہے اور کتنے پرسنٹ لوگ ان کے ساتھ ہیں؟ ایسوسیشن سے آپ کی کیا مراد؟ آپ کی میٹل اسکریپ ایسوسیشن ہے جو, کیونکہ آپ کے اگینسٹ جو دوسرے گروپ نے جن کو نامزد کیا ہے ان کی طرف سے جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کی بھی تو اپنی ریلیشن ہے نا آپ کی ایسوسیشن کے اندر؟ دیکھیں سب ہر بندے کے, ہمارا جو شہر ہے گجرانوالہ, اس میں ہر بندے کے ساتھ ریلیشن ہے. اور جو اس طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں شام جوید صاحب, ان کے میرے ساتھ بھی ریلیشن ہے, بیکاز وہ میٹل کی فیلڈ کے ہیں اور میٹل کی فیلڈ میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں رکھتا. دیکھیں میں کوئی نہ میں بڑا بولنا چاہتا ہوں کہ جی میں شام کو بالکل ہی کلین سویپ میں چلا جاؤں گا, ایسا نہیں ہے. دیکھیں شام بھی بھائی ہے, وہ دیکھیں وہ بھی اپنا پوری تیاری کرے گا, میں بھی اپنی پوری تیاری کروں گا. یہ فیصلہ الیکشن والے دن ہو جائے. آپ اپنے ووٹرز کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ کیوں ووٹ دیں؟ آپ میں کون سی ایسی ایبلٹی ہے, آپ کے گروپ میں کون سی ایسی خاصیت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ وہ جو ووٹر ہے وہ صرف آپ کو ووٹ کریں؟ آپ سب سے پہلے تو آپ کے گروپ کو ووٹ کریں. اگر گروپ کو ووٹ کرتے ہیں اس سے بعد آپ بتائیں آپ کو کیوں ووٹ کریں؟ سر میں نا اس کو وہ جیسے کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا, میں اس کو ایسے ایک شیر کی شکل میں نا اپنے ووٹرز کی نظر کرتا ہوں. اگر وہ اس کو ڈیپلی سمجھیں تو میرا خیال ہے ساری بات اسی کے اندر موجود ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سر وہ ایک شعر ہے, خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے, خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے, اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے. ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں, ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں, اب عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. سر میرا اپنے ووٹر کو یہ میرا پیغام ہے, اس کی شعر کی ڈیپتھ کو سمجھیں. اس کے اندر ان کے لیے سارا پیغام موجود ہے. انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے, اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا تو ان کی خدمت کریں بھرپور طریقے سے. اور خدمت مطلب وہ کریں کہ جو اگلے سال ہم ان کے پاس جا کے ریکویسٹ نہ ہمیں کرنی پڑے, وہ لوگ خود سے ہمیں کہیں کہ یار آپ نے کام ٹھیک کیا, ہم آپ کے ساتھ. آپ کے اگینسٹ جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں جی ان کو کیا میسج دینا چاہیے؟ سر ان کو میں کیا میسج دوں, یا اس میں دیکھیں اب ایسا ہے یہ تو مطلب سبھی جو بھی میرے اگینسٹ لڑ رہے ہیں, میرے اگینسٹ تو میٹل کا کینڈیڈیٹ ہوگا شام جوید صاحب ہوں گے. شام جوید صاحب کو میں میسج دوں گا کہ یار آپ تیاری کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی مہربانی کرے, اور جو فیصلہ میرے لیے اس میں بھی اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. تو جو جس کے لیے بہتر ہے ویسا ہو بس. پولیٹیکلی کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ سر یہ کانفیڈینشیل ہے, ظاہر ہے بحیثیت پاکستانی سٹیزن کسی نہ کسی کے ساتھ تو, لیکن یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ میرا کسی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ کوئی عہدیداری نہیں ہے, کوئی میرے پاس عہدہ نہیں ہے, لیکن ایفیلیشن میری جو بھی ہیں وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ, وہ کسی ایک کے ساتھ ضرور ہے. جی یہ تھے عدیل بخاری صاحب, انہوں نے ہمارے ساتھ باتیں کی, بہت ہی اچھی باتیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.